وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم انکار کر دینا، گھبرانا نہیں۔ وہ دونوں کمرے سے نکل آئیں۔ شارق واقعی انتظار کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری شارق بھائی، مجھے ابھی نویرا آپی سے کچھ کام سیکھنا ہے، میں نبیل بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آپ کا شکریہ، وہ آرام سے کہہ رہی تھی۔ شارق کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، شاید حقارت یا شاید تذلیل کا احساس۔ پہلے خود ہی کہہ کر یوں اب انکار کر دینا۔ وہ کھٹک گیا۔ اس نے پہلے رمشا اور پھر نویرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک سرد سی کیفیت تھی۔ گاڑی کی ڈم لائٹ میں وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا۔ یہاں آ کر وہ اس کے سامنے زیادہ دیر ٹھہری بھی نہیں تھی کہ وہ اسے بغور دیکھتا، لیکن اب نویرا کے ہر انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شارق زمان کو اپنے لیے ایک حقارت بھری ملامت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دم نگاہیں پھیر گیا۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ دوبارہ رمشا اور نویرا کی طرف دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ نویرا نے سر جھٹکا اور خاموشی سے اپنی شاپنگ چیک کرنے لگی جو ابھی بھی ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ رمشا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ وہاں سے نکل تو آیا، لیکن اب شارق زمان کے اندر ایک الاؤ سا جل رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی چیز دل و دماغ کو کچوکے لگا رہی ہے۔ نویرا احسان، اس نے تنفر سے سوچا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے اندر وہی پرانی تلملاہٹ بیدار ہوئی تھی۔ آئی ول کل یو، آئی کل یو۔ لڑکھڑاتے وجود سے اس نے بیڈ پر دھری ہر چیز تہس نہس کر دی۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا۔ یہ لڑکی عجیب انداز سے اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی، یوں کہ اب اسے ہر طرف ہر وقت نویرا ہی نویرا دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی شفاف پیشانی، اس کی باتیں، اس کا دوپٹہ اوڑھنے کا انداز۔ وہ اس کی کزن تھی، بارہا ان کے گھر آ چکی تھی، مگر اس نے آج تک اس کا بے ترتیب دوپٹہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے انداز میں ہمہ وقت عجیب سا رکھ رکھاؤ، وقار اور تمکنت سی ہوتی تھی، اور یہی چیز شارق زمان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی تھی، یوں کہ وہ اسے چھو کر محسوس کرنے کو مچل اٹھتا تھا۔ نویرا نواز کی منگیتر ہے، اسے اس سے کوئی سروکار نہ تھا، بس ایک دفعہ اس کے دل میں اس لڑکی کو بہت قریب سے دیکھنے کی خواہش بارہا جاگی تھی، اور ہر بار اسے خود سے لڑنا پڑتا تھا۔ مگر آج شارق زمان کو نویرا کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت اور نفرت دکھائی دی تھی۔ اس نے اور رمشا نے گھر ڈراپ کر دینے کی آفر قبول کر لی تھی، مگر گھر میں ایک جھلک کے بعد وہ اسے دکھائی نہیں دی تھی۔ رمشا کے ہاتھ سے اورنج شیک پیتے، ٹیبل پر کھانا کھاتے، بعد میں نبیل سے تھوڑی سی گپ شپ لگاتے، ہر آہٹ پر اس کا دل مچلا تھا۔ اس کی مزید ایک جھلک دیکھنے اور وہ دکھائی بھی دی تھی۔ رمشا نے اسے گھر ڈراپ کر دینے کو کہا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اور جب وہ واپس آئی تو آ کر انکار کر دیا۔ اس کے انکار میں شارق زمان کو ایک بے اعتمادی اور بیزاری کی جھلک محسوس ہوئی، اور پھر نویرا کی آنکھوں میں جھانکتے اسے ایک پل میں اپنا آپ مجروح ہوتے لگا۔ کتنی حد تک محسوس ہوئی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل تو آیا، لیکن گھر میں آتے ہی اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ نویرا کی آنکھوں کی حقارت شارق زمان کو بری طرح مسترد ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی صنف نازک بھائی تھی، اور قسمت کی کیا ستم ظریفی تھی کہ وہی اس کے لیے بری طرح شکست کا سبب بن گئی۔ نویرا میں نہ جانے ایسی کیا خاص بات تھی جو دل ہر بار بری طرح اس کی طرف کھنچتا تھا۔ کمرے کی ہر چیز پر اپنا غصہ نکال کر وہ بے دم ہو کر بستر پر گر گیا۔ یہ ناانصافی میرے ساتھ ہی کیوں کیا نویرا نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ اس کا ہر جذبہ بہت شدت لیے ہوئے تھا۔ وہ نفرت کرتا تھا تو شدت سے، وہ دوستی کرتا تھا تو شدت سے، اور اب یہ پسندیدگی، پتہ نہیں یہ پسندیدگی محبت تھی کہ نفرت، مگر شارق زمان کے اندر طلب بن کر ابھر رہی تھی۔ اشتعال تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت سے وہ خود بھی بے خبر تھا، نہ جانے وہ شدتوں کے کس مقام پر تھا، اس کے جذبے کن چاہتوں کے آئینہ دار تھے۔ یہ چاہتوں، یہ شدتوں کا کون سا درجہ تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا سمجھ ضرور پا رہا تھا کہ ہر آہٹ پر اس کا دل نئے انداز میں دھڑکا تھا۔ ہر نظر اٹھنے والی چاہتوں کی پیامبر تھی۔ اپنی کیفیت، اپنی محبت کچھ بھی تو سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس ذہن میں صرف یہی تھا کہ وہ سخت انداز میں بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ نویرا نے جس طرح بد اعتقادی کی نگاہ کی تھی، اور رمشا کے انکار نے جو شگاف روح پر ڈالا تھا، اس شگاف سے اس کی روح بلبلا اٹھی تھی۔ نویرا اس کی آنکھوں کے سامنے آدھا چھپا چہرہ آسمایا تھا،
جذبات کا تلاطم بہت بپرا ہوا تھا۔ پہلے درد اور تھا لیکن اب درد اور تھا، مگر سلگنا وہی تھا۔ نویرا اس کے اعصاب پر اس بری طرح کیوں حاوی ہو چکی تھی وہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی تھی، پر اتنا ضرور سمجھ پا رہا تھا کہ نویرا کی ذات اس کے لیے بہت اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یوں کہ وہ ذرا سا بھی جھلک نہ دکھائے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے، اس کے اندر اشتعال خیز مادہ پھوٹ پڑنے کو بےتاب ہو جاتا ہے، ہر چیز کو تہس نہس کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ گنگناتی ہوئے کچن سے نکلی لیکن لاؤنج میں شائستہ بیگم کو فون پر مصروف دیکھ کر رک گئی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور زرش نے مجھے بتایا تک نہیں؟ ان کی دکھ بھری آواز پر زرش چھٹک گئی۔ یا خدا، اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو گئی۔ یہ سب طاہرہ نے کیسرا آپا سے کہا تھا۔ او خدا، اسی ڈر سے میں اسے وہاں جانے سے منع کرتی تھی، لیکن زرش نے بھی حد کر دی۔ پتہ ہے نا طاہرہ کی فطرت کا کیوں زبان چلائی اس نے؟ زرش کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوئی تھی، لیکن وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ ماما کس سے بات کر رہی تھی اور بات کی نوعیت کیا ہے۔ بچی نہیں ہے وہ، خدا کی پناہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے اس واقعہ کو گزرے اور اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ سمان احمد سے دستبرداری ہی کیا کم تکلیف دہ ہے جو اب طاہرہ ان ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ شائستہ بیگم سخت غصے میں تھیں۔ زرش کا دل خوف سے ہولنے لگا۔ ان کے موڈ سے اپنی کمبختی کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ اور تو اور مجھ سے سمان اور فرح کسی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ چند دن پہلے آئے تھے تینوں بہن بھائی، زریش اور نوشی کو ساتھ لے کر سی سائڈ گئے تھے، بالکل نارمل تھے۔ مجھے بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ زریش کا زاویہ تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن میں نے یوں ہی ٹال دیا کہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ شائستہ بیگم کی زرش کی طرف پشت تھی۔ زرش فوراً وہاں سے کھسک گئی اور اپنے کمرے میں آ کر وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس دن تائی امی نے جو بھی کہا اور جواباً زرش نے جو بھی کہا سوائے نوشین یا تایا کی فیملی کے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بات چھپی رہنے والی تو نہ تھی۔ امی کا خوف تھا جس نے اسے شائستہ بیگم کے سامنے کچھ بھی کہنے سے روکے رکھا تھا، ورنہ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بات ان کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل ہی جائے گی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ابھی الجھ ہی رہی تھی کہ جب یکدم دروازہ دھکیل کر شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ زرش فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما؟ شائستہ بیگم بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ زرش نے خود کو سنبھالا۔ تم اس دن جب طاہرہ کے ہاں گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ سخت تحکم بھرا انداز تھا جس میں قطعی لچک نہ تھی۔ اس معاملے میں وہ اسی طرح سخت تھی۔ زرش کا دل لرزا۔ ماما، کس دن؟ کیا بات؟ اس نے ٹالنے کو زبان کھولی ہی تھی، لیکن شائستہ بیگم کے تیور دیکھ کر چپ رہ گئی۔ آپ کو جب سب کچھ پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجرمانہ سا انداز تھا۔ شائستہ بیگم نے تعصب بھری نظر ڈالی۔ بڑی شرم کی بات ہے، وہاں اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھ سے ذکر کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ آج بھی میں نفیسہ آپا کے ہاں فون نہ کرتی تو ہادی یہ سب کچھ نہ بتاتی۔ کیسرا کی زبان نہیں توپ ہے جس میں سے بارود نکلتا ہے۔ سارے خاندان میں تمہاری زبان درازی اور طاہرہ کی مظلومیت کے ڈھنڈورے پیٹ رہی ہے، اور تم یہاں اتنی مطمئن ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کا غصہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ زرش نے کنکھیوں سے دیکھا۔ ماما سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تائی جان بوجھ کر بات پڑھا رہی تھیں۔ انہوں نے آپ کے لیے بہت سی غلط باتیں کہی تھیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو جواباً میں بھی سب کہہ گئی۔ مجرمانہ انداز میں وہ اعتراف کر گئی تھی۔ شائستہ بیگم لب بھینچ کر رہ گئی۔ ادھر بیٹھ کر آرام سے مجھے ساری تفصیل بتاؤ۔ خود بھی صوفے پر بیٹھ کر اسے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ شائستہ بیگم نے ساری بات سنی، پھر کتنی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ زرش کنکھیوں سے ماں کے رنگ بدلتے چہرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اسی لیے میں تمہیں وہاں نہیں جانے دیتی، کل کو کوئی بڑی بات بھی ہو سکتی ہے۔ طاہرہ تو اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھی ہے، لیکن یہ کیسرا آپا زرشان کی چالاکیاں نہیں سمجھ سکتی۔ ان سارے حالات کے ذمہ دار یہی ہیں۔ اب دیکھنا سارے خاندان میں تمہاری ذرا سی کم عقلی کیا گل کھلاتی ہے۔ انتہائی پریشانی سے وہ کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، میں اس لیے نہیں گئی تھی، تائی امی بہت غلط بول رہی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چپ رہوں، لیکن وہ ندامت سے چپ ہو گئی۔ بس اب کبھی ادھر نہیں جاؤ گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے پرائی آگ میں جھلسنے کی، تم ہمیں انتہائی عزیز ہو، بس تم ادھر نہیں جانا، انہوں نے قطعی لہجے میں کہہ دیا۔ زرش بے چارگی سے دیکھنے لگی۔
کچھ کہنے کو منہ کھولا پھر بند کر گئی۔ اس وقت ماما کے سامنے کچھ بھی کہنا سودمند نہیں تھا بلکہ فضول ہی تھا۔ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ناراض ہوتی اور دوبارہ مجھے تایا جان کے ہاں جانے سے منع کر دیتی۔ پھر فرح نے بھی منع کیا تھا کہ آپ خواہ مخواہ پریشان ہوں گی، میں نے نوشی کو بتایا تھا۔ شائستہ بیگم اس کی بات پر تعصب سے گردن ہلا کر رہ گئیں۔ جیسے اب تو میں بہت خوش ہوں، طنزیہ لہجہ تھا۔ زرش شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، پلیز پاپا سے ذکر نہ کیجیے گا، وہ پریشان ہوں گے تو بندہ ایسی حرکت کرے ہی کیوں جس سے دوسرے پریشان ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خیر جب بات مجھ تک پہنچ گئی ہے تو وہ ان تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ غلط انداز میں ان تک پہنچے مجھے پہلے ہی انہیں آگاہ کر دینا چاہیے۔ اور تم بھی سن لو، ایسے معاملات والدین سے چھپانے والے نہیں ہوتے، بتا دینا فائدہ مند رہتا ہے۔ وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان معاملات کا بہتر سدباب کر سکتے ہیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ زرش نے سکون بھری سانس لی کہ اتنے میں ہی عافیت رہی، ورنہ اپنے گلے میں لٹکے لاکٹ کو مٹھی میں پھرے وہ یوں ہی سوچوں میں گم رہی۔ اب ماما کا یہ نیا حکم، تایا ابو کے ہاں نہیں جانا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ ایک ہفتہ تو ہو گیا ہے ادھر نہیں جا رہی، تو جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ اگر واقعی ماما نے نہ جانے دیا تو وہ نئی سوچ لے کر الجھ گئی۔ میں سمان بھائی سے بات کروں گی، کہوں گی کہ ماما نے ان کے ہاں آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ تایا ابو سے بات کریں اور تایا ابو کی بات ماما کبھی نہیں ٹال سکتی۔ ماما تو کچن میں چلی گئی ہوں گی، ابھی فون کرتی ہوں۔ وہ اپنی سوچ پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ فوراً کمرے سے نکل آئی۔ پہلے ماما کی کچن میں اچھی طرح موجودگی کنفرم کر کے وہ لاؤنج میں آ گئی۔ سمان احمد کا موبائل نمبر ملاتے ہوئے وہ انتہائی محتاط تھی۔ کال جا رہی تھی، پھر سمان احمد نے کال ریسیو کر لی۔ اب اس کی مصروف سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، سمان احمد کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام سمان بھائی۔ دوسری طرف سمان احمد زرش کی آواز سن کر ایک لمحے کو رکا، پھر متوجہ ہوا۔ زرش تم؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگر ماما آ جاتی تو شامت آ جاتی۔ آج پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ جلدی جلدی سمان احمد کو سب بتا دینا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف وہ ہر کام چھوڑ چکا تھا۔ اس دن سی سائڈ والے دن کے بعد اب اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دل یک دم کھلنے لگا تھا۔ کچھ نہ پوچھے، مرتے مرتے بچی ہوں۔ وہ تو خیریت ہو گئی، ورنہ آج میں گئی تھی۔ زرش کا انداز ڈرامائی تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ صاف صاف بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دوسری طرف وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ہنس دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہادی آپا کو ماما نے فون کیا تھا تو انہوں نے ماما کو میری اور تائی امی کی جھڑپ بتا دی۔ کچھ نہ پوچھے، ماما کا غصے سے برا حال تھا۔ خیر مجھ سے زیادہ سخت تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کے ہاں جانے پر پھر پابندی لگ گئی ہے۔ دوسری طرف سمان نے ایک پرسکون سانس لی، تاہم بات نظر انداز کی جانے والی بھی نہ تھی۔ ہادی لوگوں کو کس طرح سارے واقعے کا علم ہوا ہے؟ شاید کیسرا خالہ کے ذریعے۔ ماما کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ تائی امی نے ان سے ذکر کیا تھا، اور پھر انہوں نے سارے خاندان والوں میں۔ سمان احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ سمان بھائی، اب میں کیا کروں؟ قسم سے اس دن میرا لڑنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ میں بڑی مشکل سے ماما سے پرمیشن لے کر انتہائی خوشی خوشی گئی تھی، لیکن تائی امی کا کوئی قصور نہیں۔ پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے، شاید مجھے ہی خود پر کنٹرول کرنا نہیں آیا۔ اب ماما کا یہ نیا حکم ہے کہ اب میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اب کیا کروں؟ بڑی مشکل ہے، مر جاؤں گی میں۔ آخر میں وہ روحان سی ہو گئی۔ سمان احمد نے ایک گہری سانس لی۔ نکلنے کو اس کے آخری جملے کے کئی مفہوم نکل سکتے تھے، لیکن سمان احمد کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ آپ تایا ابو سے بات کریں کہ وہ ماما کو سمجھائیں تو ماما منع نہیں کریں گی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا تو مطلب ہی نہیں رہے گا، اور اتنے دن تو آپ لوگوں سے میں دور نہیں رہ سکتی، آپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ سمان احمد اس کے جملوں پر بھی چپ سادے رہا۔ سمان بھائی سن رہے ہیں نا؟ دوسری طرف مکمل خاموشی محسوس کر کے اس نے پوچھا تو سمان نے سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابو کو کہوں گا کہ وہ تمہیں خود لے آئیں۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ ایک دم چہک اٹھی۔ اس کی آواز میں موجود کھلکھلاہٹ سن کر سمان احمد کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ سنو، ماما کا موڈ ابھی تک نارمل نہیں ہوا ہے، تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، انہیں اب مجھ سے قطعی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ان سے بھی سوری کر لوں گی۔
اگرچہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کہہ رہی تھی۔ سامان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اب میں فون بند کر رہی ہوں۔ ماما کو پتہ نہیں کہ میں نے آپ کو کال کی ہے۔ آپ بھی ذکر نہ کیجیے گا پلیز، ورنہ وہ خفا ہوں گی۔ سامان احمد ہنس دیا۔ تم بھی عجیب ہو، اور کچھ شدتوں سے لبریز آواز میں بھاری پن بھی آ سمٹا تھا، مگر ادھر ایسی حس نہیں تھی جو ان چاہتوں کی شدتوں کو محسوس کرتی۔ بس یہی بات تھی۔ ماما کو منانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماما آنے والی ہیں، میں پھر فون کروں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، سامان احمد نے بھی کہا اور اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ تھینک گاڈ، اب سامان بھائی تایا جان کو کہہ کر بات ختم کروا دیں گے۔ لاکٹ کو ایک دفعہ پھر مٹھی میں دبوچے وہ خوش تھی، بہت خوش، نہ جانے کیوں۔ پھوپھو کے گھر سے وہ اگلے دن ہی کالج سے واپس آ گئی تھی۔ پھوپھا جان چھوڑ کر گئے تھے۔ امی کا موڈ اگر بہت بہتر نہیں تو بہت برا بھی نہیں تھا۔ آج سارا دن کالج میں پرسکون گزرا تھا، لیکن گھر واپسی پر پہلے ہی مرحلے اس کی جان شکنجے میں پھنس گئی۔ علی کے ساتھ بائک پر آئی تھی۔ علی بائک کھڑی کر کر اندر بڑھ گیا تھا اور وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھ ہی رہی تھی کہ بالکل کورے سفید لفافے پر نظر ٹھٹک گئی۔ یہ کیا ہے؟ حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے لفافے کو اٹھا لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل صاف شفاف جیسے ابھی نکال کر رکھا ہو۔ کونے سے فرح نے ہلا کر اندازہ لگانے کی کوشش کی، مگر کاغذ کے سوا اسے کچھ اندازہ نہ ہوا۔ فرح نے لفافہ کھولا تو گلابی لیٹر پیپر کی تہیں لگی ہوئی تھی۔ یا اللہ، کہیں یہ اسی شخص نے تو نہیں بھیجا؟ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ نہیں، اگر اس شخص نے بھیجا ہوتا تو کم از کم اس کے اوپر مہر لگی ہوتی، میرا ایڈریس لکھا ہوتا۔ کاغذ کھولنے سے پہلے وہ شش و پنج میں تھی کہ کھولے کہ نہیں، مگر جب مجھے پھول اور کارڈ ملا تھا تب بھی بیرونی لفافہ بالکل کورا تھا، اور اب بھی۔ لیکن یہ کاغذ، فرح کے باقاعدہ ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کاغذ کھولا۔ لاکھ پردوں میں رہو بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ فرح پہلی دو لائنوں پر ہی ٹھٹک گئی۔ اتنی صاف لکھائی جیسے ہر لفظ موتی میں پرویا ہو۔ یہ لکھا، وہ الجھ کر رہ گئی۔ سر چھٹک کر اس نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ تیرا اصرار کہ چاہت کا کبھی اظہار نہ ہو، واقف اس غم سے میرا حلقۂ احباب نہ ہو، تو مجھے ضبط کے صحراؤں میں کیوں رولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ فرح کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یا اللہ، وہ خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ یہ کون ہے اور میرے کمرے میں اس ٹیبل پر یہ خط کیسے پہنچا؟ وہ الجھ گئی۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ چھپ چھپ کے تجھے پیار کروں، اگر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو میں انکار کروں، وقت کی ہر بات کو دنیا کی نظر تولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اس موسم میں بھی فرح کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ ہر لفظ جذبوں سے گندا ہوا تھا۔ میں نے اس فکر میں کاٹی کئی راتیں، کئی دن میرے شعروں میں تیرا نام نہ آئے، لیکن جب تیری آنکھ میری سانس میں رس کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اس قدر شدت تھی لفظوں میں، حرف حرف جذبوں سے لبریز تھا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ مزید بھی کچھ لکھا ہوا تھا، مگر فرح کے اندر کچھ بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتی پلکوں سے دوبارہ کاغذ کو دیکھا۔ تیرے جلووں کا اثر تو میری ایک ایک غزل، تو میرے جسم کا سایہ ہے تو یوں کترا کے نہ چل، پردہ داری تو خود اپنا بھرم کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ آخر میں کچھ نہیں لکھا تھا، صرف یہ شاعری ہی تھی۔ فرح سخت اذیت پہ گرفتار ہو چکی تھی۔ کون ہے؟ آخر کون ہے؟ وہ وہیں کرسی پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے اس کے ہر انداز سے اذیت جھلک رہی تھی۔ میں سامان بھائی کو دکھاؤں بھی تو کیا؟ میری اپنی ساکھ ہی خراب ہوگی۔ بھائی لاکھ دوست ہوں مگر رہیں گے وہی روایتی بھائی۔ پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہو ان کا۔ اس کی سوچ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنے لگی۔ فرح بی بی جی، ملازمہ کی آواز پر وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ فرح نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، فوراً ٹیبل پر آ جائیں۔ کھانا میں نے لگا دیا ہے، بیگم صاحبہ بھی انتظار کر رہی ہیں۔ فرح نے سر ہلا دیا۔ وہ پلٹ رہی تھی جب اچانک اس نے پکارا، سنو۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ فرح کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ یہ لفافہ کس نے ادھر رکھا ہے؟ وہ ابھی تک اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ لفافہ پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔
یہ میں نے رکھا ہے؟ فرا کو مزید حیرانی ہوئی۔ تم نے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ جی، چوکیدار کو بیگم صاحبہ نے بازار بھیجا تھا تو ایک آدمی آیا تھا، میں نے ہی گیٹ کھولا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ فرا سعید احمد کو دے دیں، میں نے لا کر آپ کی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کوئی پوسٹ مین تھا؟ اس نے سر اٹھایا۔ نہیں جی، اچھا خاصا آدمی تھا، موٹر سائیکل پر آیا تھا، اس نے بیل بجائی، پھر آپ کا نام لیا اور دے کر چلا گیا۔ عام طور پر جو ڈاکیا آتا ہے وہ تو نہیں تھا، کوئی نیا آدمی تھا، وہ سوچ کر بتا رہی تھی۔ فرا متوحش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹی سی ایس کا کوئی ورکر ہوگا؟ فرا نے کہا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، صاحب لوگوں کی ڈاک آتی رہتی ہے، اب تو میں بھی پہچاننے لگی ہوں، یہ تو کوئی نیا ہی آدمی تھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرا نے سر ہلایا۔ اچھا تم جاؤ، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو فرا نے ایک نظر پھر کاغذ پر ڈالی۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے تو میں اس کو قتل کر ڈالوں، وہ انتہائی نفرت سے سوچ رہی تھی۔ کاغذ اور لفافہ دونوں ٹیبل کی دراز کے اندر پٹکے اور وارڈروب سے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اکیڈمی سے آنے کے بعد کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ امی نے اسے رمشا کو لانے کو کہا تھا مگر وہ چپ سادے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے نبیل بھائی رمشا کو چھوڑ گئے تھے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلے گئے۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا، ذہنی اور روحانی طور پر بھی وہ پہلے سے بہتر تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے نویرہ یاد نہیں تھی، اس کی محبت دل و دماغ کو الجھاتی نہیں تھی، بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن اس نے اس درد سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ سوائے رمشا کے کوئی بھی تو اس کے اندر کے موسم کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ابو کے لیکچر کے بعد وہ مسلسل اکیڈمی جا رہا تھا۔ اسے خود اندازہ ہو رہا تھا کہ تعلیم کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ غفلت برت چکا ہے۔ اب دل جمعی سے اسے اپنا مستقبل بنانا تھا۔ کتابیں لے کر وہ بستر پر آ بیٹھا۔ رات کے 10:30 ہو رہے تھے۔ ان کے گھر میں سب کو ہی رات میں جلدی اپنے کمروں میں گھس جانے کی عادت تھی۔ گھر میں 4 ہی افراد ہوتے تھے، حمید صاحب، زبیدہ بیگم، رمشا اور وہ خود، اس لیے کھانے کے فوراً بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ آج کچھ دیر نبیل وغیرہ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بہت دنوں بعد اس کے اندر پھر سے نویرہ کے نام کی ہلچل ہونے لگی تھی۔ نبیل بھی نویرہ کی طرح شائستہ اعتبار و عادات کا مالک تھا، اور یہی وہ عادات و اعتبار تھیں جس نے اس کے دل کو نویرہ کی طرف کھینچ لیا تھا۔ کتابیں کھولے وہ لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس نے کال کی تھی، اسے رمشا کو چھوڑنے کو کہا تھا۔ رمشا سے لاکھ بیزار سہی مگر وہ نویرہ کو بھی انکار نہ کر سکا، اور پھر اس کے گھر کے دروازے سے پلٹ آیا۔ رمشا نہ ہوتی تو ضرور اندر جاتا، بہت دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ شارق سمان کے گھر اسے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد بہت دل چاہنے کے باوجود نہ جا سکا۔ نویرہ، اس کے لبوں سے نام نکلا۔ رضا کو کتاب کے ہر صفحے، ہر حرف میں نویرہ کا عکس جھلملاتا ہوا محسوس ہوا۔ نویرہ، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں ہر جگہ آپ ہیں، میری سوچوں میں، میرے خیالوں میں، میری ہر طرف۔ شعور میں جھلملاتی نویرہ کے مکمل عکس سے وہ مخاطب تھا۔ مجھے خود بھی پتہ نہ چلا یہ محبت کینسر کی طرح میرے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی، میں تو خود سے بھی آنکھیں نہیں ملا پاتا۔ آپ کے سامنے تو ساری عمر سر جھکا رہے گا۔ اپنی ہتھیلی پر نویرہ لکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک درد سمٹ آیا تھا۔ چکور کی قسمت میں صرف چاند پر فدا ہونا ہے، دیوانہ وار چکر لگانا ہے۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں آپ کا نام نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، مگر میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں جسے ہر آن ہر لمحہ نویرہ نویرہ ہی سوچتا ہے۔ خود سے زبردستی سے نام لکھ لینے سے کوئی میرا تو نہیں ہو سکتا۔ انگلی سے نام کو چھوتے ہوئے وہ خود فراموشی کی کیفیت میں غرق تھا، اور نہ جانے کب تک یہ خود فراموشی رہتی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ 11 بج رہے تھے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ رمشا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 2 کپ رکھے ہوئے تھے۔ رضا کی بھویں تن گئی۔ تم؟ کتابیں سمیٹتے اس نے ناگواری سے پوچھا۔ میں نے پھپھو اور انکل کے لیے چائے بنائی تھی، سوچا تمہیں بھی دے دوں۔ ٹرے اس نے بستر پر رکھ دی۔ رضا جو نیم دراز تھا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کپ پکڑ کر رمشا نے اس کی طرف بڑھایا۔ رضا نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر چائے کا مگ تھام لیا۔ رمشا نے خوشگوار حیرت سے رضا کو دیکھا، وہ اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ جلد ہی پلکوں کی چلمن گرا گئی، رخسار سرخ ہو گئے۔
रज़ा ने नागवारी से ये मंजर देखा। महबूब की एक ज़रा सी बेतवज्जही की निगाह भी किस कदर गुलरंग कर देती है। रमशा को अपने चेहरे से हरारत फूटती हुई महसूस हुई। अरसे बाद रज़ा की भरपूर निगाह उस पर पड़ी थी। अपना मग लेकर वो साइड पर रखी कुर्सी पर जा बैठी। रज़ा को रमशा की ये हरकत नागवार तो गुजरी, मगर उस वक्त वो किसी भी किस्म की धमाचौकड़ी के लिए तैयार न था। खामोशी से उसने मग लबों से लगा लिया। चाय अच्छी बनी है, रज़ा ने एक घूंट भरते हुए कहा। तुमने पूछा नहीं कि शॉपिंग कैसी हुई? रमशा ने अपने बैठने की तोजी पेश कर दी थी। रज़ा ने गहरी सांस ली। अपने कमरे में उसकी मौजूदगी बेमकसद तो ना थी। ये ख़वातीन का शोबा है, मैं भला क्या पूछ सकता हूँ? तल्खी अब भी बरकरार थी। रमशा ने वाज़ेह तौर पर उसकी तल्खी को महसूस किया। मेरा ख्याल है कि तुम्हें पूछना चाहिए था कि नवेरा आप ही के साथ शॉपिंग करने गई थी। रमशा अपनी फितरत से बाज नहीं आई थी। रज़ा ने सख्ती से लब भींच लिए। जी चाहा कि चाय का ये गर्म भरा हुआ मग रमशा के खूबसूरत सुर्खो सफ़ेद चेहरे पर उंडेल दे, जो उसे अजियत पहुंचाने का कोई लम्हा भी जाने नहीं देती थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया। तो फिर निहायत नपातुला अंदाज था। रमशा ने सिर्फ एक निगाह की। रज़ा खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वो निगाहें फेर गई। नवेरा में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं? अपने मग पर शहादत की उंगली फेरते हुए वो पूछ रही थी। रज़ा के दिल के तार ढिलमिलाए। एक इंतशार सा अंदर तक फैलता चला गया। उसने झुंझलाकर मग साइड टेबल पर पटक दिया। ये लड़की बाज नहीं आएगी, उसे कोफ्त होने लगी। अगर ऐसी ही उल्टी सीधी गुफ्तगू करनी है तो फ़ौरन मेरे कमरे से निकल जाओ। वो इससे ज़्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। जारहाना अंदाज में कह रहा था। रमशा ने एक निगाह भर के उसे देखा। इंतहाई गुस्से में भी वो दिल के तारों को छेड़ रहा था, जबकि वो तो थी ही उसकी दीवानी। मैं तो सीधी सादी गुफ्तगू करने आई थी, मगर जाने कहाँ से हमारे दरमियान नवेरा आ जाती है और फिर नवेरा के सिवा कुछ और रहता ही नहीं। रिंदी हुई आवाज़ में वो कह रही थी। रज़ा ने बामुश्किल खुद को कुछ तल्ख कहने से रोका। ये सिर्फ तुम्हारी ज़हनी इख्तरा है, वो और क्या कह सकता था? और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कहाँ हूँ? चिलमिलाती आंखें उठाकर वो उससे पूछ रही थी। रज़ा लब भिंचे खड़ा रहा और फिर चेहरा मोड़ लिया। कहीं भी नहीं। रमशा रज़ा के चेहरा मोड़ने पर टूट सी गई। खुद कलामी का अंदाज था। रज़ा खामोश रहा। आज नवेरा के साथ शॉपिंग करते वक्त कितनी दफ़ा मेरा दिल चाहा था कि मैं किसी दुकान से तेज़ाब ख़रीद कर उसके मुंह पर अंडेल दूँ। अगर मैं नहीं तो वो भी नहीं। रमशा, रज़ा रमशा की इस कदर जज्बातियत पर चीख उठा था। देखा कितनी तकलीफ़ हुई है तुम्हें? मुझे भी होती है, इतनी ही, इससे भी ज़्यादा, जब तुम उसके लिए इस तरह रिएक्ट करते हो। वो शिद्दत पसंदी की इंतहा पर थी। न जाने चाहते क्या थी, यहाँ तो सिर्फ शिद्दतें थी। वो भी उससे कुछ कदमों के फासले पर खड़ी थी। रज़ा ने सर झटका जैसे वो ला इलाज हो, पागल हो। तुम पागल हो। तुमसे सर खपाने से बेहतर है कि इंसान किसी दीवार पर सर दे मारे। वो बोला भी तो फाड़ खाने वाले अंदाज में, शिद्दत पसंदी लिए हुए। और तुम्हारी नवेरा साहिबा अकले कुल हैं, ख़ानदान की सादतमंद तमीज़दार सुलझी हुई बेटी। जो भी आता है तारीफ़ें करता चला जाता है। नवेरा ये है वो है और तुम। वो रुक गई। तुम्हारे नज़दीक मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये मेरा पागलपन है। काश मैं नवेरा को कुछ कह सकती। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसे कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं। वो इंतहाई ख्वाहिश के बावजूद उसके मुंह पर थूक भी नहीं सकती। और उसकी अम्मा भी वाली नसीहतें सुन लेती हूँ। वो हिज़्यान बक रही थी। रज़ा इंतहाई बर्दाश्त और ज़ब्त से सब सुनता रहा। मेरा ख्याल है कि तुम इस वक्त हवास में नहीं हो। नवेरा के साथ वक्त गुजार कर आई हो। नवेरा का हवा कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे सर पर सवार हो चुका है। इस तरह ड्रामे करके तुम मेरे दिल में नफ़रत तो काश्त कर सकती हो, मोहब्बत नहीं। वो इंतहाई नफ़रत से कह रहा था। रमशा के दिल को कुछ हुआ। वो उसके लिए अपना आप मिटाती जा रही थी। और वो था कि जानना चाहती हो कि नवेरा में ऐसी क्या ख़ास बात है जो तुम में नहीं? वो जैसे एकदम भिपर उठा उसके हिज़्यान बकने से। तो फिर सुनो। उसने रमशा का बाजू दबोचा तो चाय झलक कर रमशा के हाथ को जलाती कपड़ों को भी ख़राब करती चली गई। उसमें तुम जैसी अदाएँ नहीं हैं, तुम्हारे जैसी गंदी कमीनी फितरत नहीं है, उसमें तुम्हारी जैसी बेबाकी नहीं है। उसका किरदार ऐसा है कि इंसान की निगाहें हया और अदब से झुक जाएं, जबकि तुम्हें तो इस बात की भी परवाह नहीं कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो।
मेरे सामने यूं बेबाकी से इजहार मोहब्बत कर रही हो। नफ़रत है मुझे तुमसे, समझी? नफ़रत है। उसने झंझोड़कर उसका बाजू छोड़ दिया। रमशा बेयकीनी से उसे देखने लगी। किस कदर नफ़रत से उसने उसे धुतकार दिया था। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है? तुम तो मोहब्बत के हिजे तक नहीं जानती। कोई भी मर्द किसी भी औरत के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनकर उस औरत को तमगे नहीं पहनाएगा, नफ़रत से धुतकार देगा। सुना तुमने? रज़ा ने उसे दो कौड़ी का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बस उसे देखती ही जा रही थी। जाओ यहाँ से, आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे में आने की कतई ज़रूरत नहीं। नवेरा से तुम नफ़रत करती हो ठीक है, मगर तुमने कभी नवेरा को एक लफ्ज़ भी कहा या किसी भी किस्म की तकरीबकारी की कोशिश की तो हमारे दरमियान ये जो नाम नेहाद ताल्लुक़ है उसे ख़त्म करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। इंतहाई भिपरा हुआ तैश भरा अंदाज था। तुम, रमशा ने सख्ती से उसे कुछ कहना चाहा था कि रज़ा ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धकेला। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम जो भी करना चाहती हो बाहर जाकर करो, जो भी बकवास करनी है बाहर रहकर करो, मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे दरवाजे से बाहर धकेलते हुए उंगली उठाकर तंबीह करके खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। रमशा की हिज़यानी बदकलामी ने रज़ा को इंतहाई अजियत पहुँचाई थी। चाय से भरा कप उठाकर उसने दीवार पर दे मारा। छनाके की आवाज़ से कप तो टूटा था, मगर चाय दीवार के साथ कालीन को भी गुलरंग कर गई थी। आई हेट यू रमशा, आई हेट यू। बिस्तर से ट्रे उठाकर उसने कोने में पटक दी। रमशा उसके अंदर की आग को नए सिरे से फिर दहका गई। वो नवेरा के नाम के जज्बों को थपक थपक कर सुलाता था और रमशा के एक ही वार से वो फिर से नए सिरे से बिलबिला उठते थे। उस वक्त भी रज़ा को अपना तन मन धन जलता हुआ महसूस हो रहा था। अंदर फिर से नए सिरे से आग ही आग दहकती हुई महसूस हुई थी। नवाज़ यूनिवर्सिटी से जल्दी फारिग हो गया था। बाकी वक्त गुजारने को वो शारिक सामान के ऑफिस चला आया था। कितनी देर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रही थी। लंच टाइम पर दोनों ऑफिस से उठाए थे। उनका इरादा किसी अच्छे से होटल में लंच करने का था। उस वक्त दोनों बैठे लंच कर रहे थे। आज ताईजान का फ़ोन आया था, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए। खाना खाते हुए अचानक से नवाज़ ने कहा। शारिक हैरान होकर उसे देखने लगा। मेरे लिए? उसकी आवाज़ में इस्तेजाब था। वो चाहती हैं कि तुम शादी कर लो। वो बीमार हैं, माजूर हैं। उन्हें इस उम्र में एक ऐसे वजूद की अशद ज़रूरत है जो सारा घर संभाल सके ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो सके। जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो यही कहती हैं कि मैं तुमको शादी पर आमादा कर लूँ। चाहे तुम किसी भी लड़की को सिलेक्ट करो, वो उसे ब्याह कर ले आएंगी। नवाज़ ने तफसीली बताया। शारिक ने खाने से हाथ खींच लिया। आजकल ये टॉपिक हम दोनों के दरमियान कुछ ज़्यादा ही डिस्कस नहीं होने लगा? शारिक ने कहा तो नवाज़ हंस दिया। होना भी चाहिए। तुमसे उम्र में छोटा हूँ लेकिन शादी कर रहा हूँ। अम्मी और अब्बा जी बहुत जल्द नवेरा को घर ला रहे हैं और ऐसे में तुम यूं ही छड़े छांट फिरोगे। कुछ तो शर्म करो, खुद पर नहीं तो बड़ी अम्मा पर ही तरस खाओ।